ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال فی حدیث آخر: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وجاء فی الحدیث: اذا دخل العشر الاخیر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ وجاء فی حدیث آخر: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال فی حدیث آخر: تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، ہم سب جانتے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ جو دن ابھی شروع ہوئے ہیں، یعنی عشرہ اخیرہ، آخری عشرہ جسے کہتے ہیں، یہ سب سے اہم ترین اور سب سے فضیلت والے دن شروع ہو گئے۔ رمضان مبارک کے اندر سے بھی یہ دن جو ہیں یہ زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ آج تاک رات ہے۔ عموماً تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات مختصر کی جائے، لیکن آج انشاءاللہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا سنانا، یہ بھی انشاءاللہ اس تاک رات کی عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ سب سے پہلی بات دیکھیے کہ رمضان المبارک سارے سال کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ بولیں گے میرے ساتھ؟ تھک تو نہیں گئے؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھک تو نہیں گئے؟ سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک۔ ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ۔ اگر میں سوال کروں کہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ دن پوچھا حاجی صاحب، لیلۃ القدر نہیں، رات نہیں پوچھی، دن سب سے افضل کون سا ہے؟ کس بھائی کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ سارے سال کے دنوں میں ایک دن ہے جو سب سے افضل ہے، وہ کون سا دن ہے؟ جی ہمارے بزرگ بتائیں گے۔ جی دوبارہ بتائیے۔ نہیں، قربانی والا دن نہیں۔ کس بھائی کو پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنے بھائی بیٹھے ہیں۔ جی کون سا ذوالحجہ؟ ذوالحجہ تو پورا مہینہ ہے۔ جس دن حج پڑھا جاتا ہے، یوم عرفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، فرمایا صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، وہ لوگ جو حج کے لیے وہاں حاضر نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین السنۃ التی قبلہا
وسنۃ التی بعدہا، یہ 9 ذوالحجہ کا عرفہ کے دن کا روزہ، اللہ تعالیٰ سے مجھے پوری امید ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ 1 سال جو گزر گیا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے، ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ یہ بونس، یہ کمپنیاں بونس دیتی ہیں، یہ چیز خریدیں تو یہ ساتھ فری، تو روزہ رکھیں، اللہ کہتے ہیں جو سال تم گناہ کر چکے ہو وہ بھی میں معاف کر دیتا ہوں، آنے والے سال کے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ کون سا دن ہے؟ بولے بھائی، 9 ذوالحجہ کا یوم عرفہ، جس دن حاجی حج پڑھتے ہیں، یاد رہ جائے گا۔ حج کہاں پڑھا جاتا ہے؟ مدینہ میں کہ کوفہ میں؟ ہاں جی، مکہ میں۔ مکہ میں جس دن حاجی جمع ہوتے ہیں میدان عرفات کے اندر، اس دن سال کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن قرار پایا ہے۔ اور اگر لوگ حج نہیں کر رہے ہوں، جو لوگ حج نہیں کر رہے ہوں، وہ روزہ رکھیں، 1 روزے سے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ابھی سوال ختم نہیں ہوا۔ اگر سوال یہ ہو کہ سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا، اور یہ رات رمضان المبارک میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اترا ہے۔ یہ رات سال بھر کی راتوں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ اور یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال اور تقریباً 4 مہینے۔ 83 سال اور 4 مہینے۔ 83 سال اب پتہ نہیں کسی کسی کی عمر ہی ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب جوان بھی بوڑھے ہیں ماشاءاللہ، بوڑھے جوانوں سے تگڑے ہیں، کیونکہ وہ صحیح خوراک کھاتے تھے۔ ہم اس دور کے لوگ پیپسی برگر کھاتے ہیں، دودھ والا، پانی والا دودھ پیتے ہیں، بلکہ آپ پانی سے بھی آگے، اس میں کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں۔ کیا ڈال رہے ہو بھائی؟ شیمپو ڈال رہے ہیں، کھاد ڈال رہے ہیں، تاکہ لوگ جلدی بڑے ہو۔ صحیح ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ خوراک صحیح مل جائے۔ تو خیر، سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل رات وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ صحیح ہے؟ وہ ممکن ہے آج بھی ہو، یہ والی رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ سال بھر کی 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب۔ ابھی یہ سوال جاری ہے، سوال ختم نہیں ہوا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ سال بھر کے 10 دن، یعنی 10 دنوں کی بات ہو، 10 10 10 اس طرح کر کے 2.5 سال بھر کے 10 دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ بتائیے۔ آخری عشرہ رمضان کا یا کسی اور مہینے کا؟ رمضان کا۔ متفق ہیں آپ بھائی؟ آپ متفق ہیں؟ سب کا یہی جواب ہے کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اس کے دن سب سے افضل ہیں، ایسے ہی ہے؟ ہذا غلط۔ ہاں، ذوالحجہ کے، ڈاکٹر صاحب نے صحیح بتایا، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن وہ دن سب سے افضل ہیں۔ سوال ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگر یہ سوال ہو کہ سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل راتیں 10 کون سی ہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ وہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنوں کی بات کی جائے 10 دن ذوالحجہ کے سب سے زیادہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام۔ آپ نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں
سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ قالوا ولل جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد جو عام دنوں میں کیا جائے وہ بھی ان دنوں کی عبادت سے نہیں بڑھ سکتا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد عام دنوں میں کیا گیا ان 10 دنوں کی عبادت سے یعنی ذوالحجہ کے پہلے دن نہیں بڑھ سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء، ہاں اگر کوئی شخص اپنا مال لے کے نکلا، اپنی جان لے کے نکلا، اپنی سواری لے کے نکلا، سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس کی عبادت، اس کا جہاد فی سبیل اللہ وہ ان دنوں کی عبادت سے بڑھ جائے گا۔ لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے اگر اس کی سواری واپس آئی، وہ خود واپس آیا، مال غنیمت واپس لے کر آیا، تو اس کا جہاد بھی ان دنوں کی عبادت سے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ 10 دن بہت عظیمت والے ہیں، بہت عظمت والے ہیں، لیکن دنوں کی بات کی جائے تو وہ افضل ہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر راتوں کی بات کی جائے تو یہ راتیں سب سے افضل ہیں۔ میرے بھائیو، سال بھر کی افضل ترین راتیں شروع ہو چکی ہیں اور سال بھر کی سب سے افضل رات انہی راتوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ دن، یہ راتیں بہت افضل ہیں، یہ دن بھی بہت افضل ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اذا دخل العشر الاخیر، جب یہ آخری عشرہ من رمضان، رمضان کا آخری عشرہ جب داخل ہوتا تھا آپ کیا کیا کرتے تھے؟ شد میزرہ، میزر کہتے ہیں یہ حصہ، اس کو کس کے باندھ لینا۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ کیا ہے؟ آپ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ رمضان کے باقی دنوں کی نسبت اس میں آپ زیادہ عبادت کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات جاگ کے عبادت میں گزارتے تھے، دن کو کچھ آرام کرتے تھے، رات کو عبادت میں گزارتے تھے، کیونکہ یہ راتیں افضل ہیں، دن ذوالحجہ والے افضل ہیں، اس لیے آپ دن میں کچھ آرام کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، ایک اور حکم ارشاد ہوتا تھا کہ گھر والیوں کو بھی جگاؤ، بیویوں کو جگاتے تھے اور انہیں یہ ترغیب دیا کرتے تھے رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں، اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ بہت قیمتی راتیں ہیں میرے بھائی۔ اب ہم ایسے ہی وقت گزار دیتے ہیں، 20 دن گزر گئے اور یہ باقی پتہ نہیں 9 یا 10 دن باقی رہ گئے، تو اس کو اگر پہلے سستی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ پہلی بات واضح۔ سال بھر کی راتیں کون سی افضل ہیں؟ بولیے، رمضان مبارک کی آخری عشرے کی۔ دن کون سی افضل ہیں؟ 10 ذوالحجہ کے۔ سب سے اعلیٰ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ سب سے اعلیٰ دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ۔ ہفتے کا سب سے اعلیٰ دن کون سا ہے؟ جمعہ۔ یہ آخری راتیں بہت زیادہ فضیلت والی شروع ہو چکی۔ ان میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کچھ کام تو خاص ان 10 دنوں میں کرنے والے ہیں، اور کچھ کام وہ ہیں جو عام ہیں، ان دنوں میں بھی کیے جائیں، باقی دنوں میں بھی کیے جائیں، ان میں ذرا زیادہ کیے۔ جو کام خاص ہے نا ان 10 راتوں میں، سب سے پہلا کام ہے اعتکاف بیٹھنا۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسجد کو لازم پکڑ لینا، دنیا کے سارے جھنجھٹ، یہ چھوٹے بچوں کو نہیں پتا، آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کی شادی ہوگی، صحیح ہے نا؟ ابھی آپ سکون سے سوتے ہیں پھر نیند نہیں آئے گی، صحیح ہے؟ تو یہ جو دنیا کے جھگڑے، دنیا کے کاروبار، دنیا کے جھنجھٹ، یہ مصروفیات، دکانیں، کاروبار، ملازمتیں ساری چھوڑ چھاڑ کے انسان 10 دن کے لیے مسجد کے اندر آ جائے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مسجد کو لازم پکڑنا، مسجد میں بیٹھنا، ساری دنیا سے کٹ کر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف۔ یہ عربی میں عام بچوں کو گردان یاد کرواتے ہیں، پڑھو بھائی، اعتکاف یعتکف اعتکافا فہو معتکف، یعنی کسی جگہ پر لازم پکڑ کے بیٹھ جانا کہ یہاں سے اب میں نے نہیں نکلنا ہے، 10 دن گزارنے ہیں دنیا سے کنارہ کش ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ کر جنگلوں میں چلا جانا۔ فرمایا یہ میرے دین کے اندر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رہبانیت، رہبان عیسائیت میں ہے۔ عیسائیوں کے پوپ پادری شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں جی شادی کر لی تو پھر اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ ان کی راہبات وہ بھی شادی نہیں کرتی، وہ ایسے رہتے ہیں، اور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ نے ایک بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اگر اسلام میں کچھ رہبانیت کا تصور ہے، کوئی شکل رہبانیت کی نظر آتی ہے تو وہ اعتکاف ہے کہ دنیا کے سارے تعلق وہ ختم کر کے، سارے جھنجھٹ ختم کر کے مسجد میں آ کے 10 دن کے لیے بیٹھ جانا ہے، نہ دکان کھولنی ہے، نہ ملازمت کرنی ہے، نہ کاروبار کرنا ہے، مسجد میں رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور سوائے کسی بڑی مجبوری کے مسجد سے نہیں نکلنا ہے، اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کے لیے سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض جگہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو رات ابھی آج گزر رہی ہے یہ رات بھی اعتکاف کے اندر ہونی چاہیے، اور بعض جگہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل والی جو فجر کی نماز ابھی آئے گی وہ پڑھ کر پھر خیمے کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ جہاں لفظ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، تو آخری عشرے میں یہ رات بھی شامل ہے، اور جہاں یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر داخل ہوتے تھے وہاں خیمے کے اندر داخل ہونا مراد ہے، معتکف کے اندر داخل ہونا مراد، دونوں میں جمع یہ ہے کہ یہ رات مسجد کے اندر گزاری جائے، اللہ کی عبادت میں گزاری جائے، یہ طاق رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، اس لیے مسجد میں گزاری جائے۔ اعتکاف کرنے والا یہ رات مسجد میں گزارے اور کل فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جائے۔ بات واضح ہے، یہ دونوں میں تطبیق ہے۔ اب اعتکاف ہے کیا کہ اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھا ہے یا بیٹھنا چاہ رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں وقت گزارے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، استغفار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، نمازوں کا اہتمام کرے، اور اپنی پچھلی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، یہ ہے اعتکاف۔ اب یہاں اگر کوئی ضروری بات کرنا ہو تو معتکف کر سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر اعتکاف کرنے والا عالم ہے وہ اسی مسجد کے اندر درس دروس کا اہتمام بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں 2 انتہائیں دیکھنے کو ملی ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زندگی میں دیکھا۔ بعض ہمارے بھائی وہ ہیں، وہ جو دوسرے بھائی ہیں، وہ جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ گونگے ہیں، گونگے، ان سے بات بھی نہیں ہوتی۔ ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کہ بھائی کو وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہے، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اس نے گھونگھٹ کیا ہوا ہے ایسے۔ میں نے ایک بھائی سے پوچھا اس بھائی صاحب کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اعتکاف بیٹھا ہے۔
تو میں نے کہا یہ پردہ کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ بھائی کہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں نہ کسی سے بات کرنا ہے، نہ کسی کو دیکھنا ہے، نہ کسی کو اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ میں نے کہا یہ اعتکاف ہے، یہ 10 دنوں کے لیے پردہ اس میں بھی فرض ہو گیا۔ پردہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے عورتوں میں فرض کیا ہے۔ اور بعض بھائی ان سے کوئی بات پوچھیں، اعتکاف بیٹھے تو وہ بولتے ہی نہیں، اشاروں میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے، فوت ہو گئے، میں نے خود انہیں دیکھا۔ ان کے گھر سے کوئی آیا بھائی کہ جی وہ فلاں چیز آپ نے کہاں رکھی، تو اب وہ بول نہیں رہے۔ وہ گھر میں اس وقت پرانے جو کمرے ہیں ان میں وہ بنی ہوتی تھی نا پڑچھتی سی، اس کے اوپر کہیں رکھی تھی، تو وہ کہتے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں اور بابا جی میں بھی سمجھ کو نہیں لگی۔ تو پھر پتہ نہیں انہیں یاد ہے کہ چلو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس نے لکھ کر دیا کہ وہ میں نے فلاں جو پرچھتی ہے نا اس کے اوپر رکھی ہے۔ طریقہ جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بالکل آپ ضروری بات بھی نہ کریں، ضروری بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ پتہ ہی نہیں چلتا اعتکاف بیٹھے، اوویں گپا ماری جاندے نے، اوویں موبائل چل رہا ہے، اوویں بیٹھے سودے بھی ہو رہے ہیں مسیتے، ہاں جی بیچ دو جی لے لو جی، بیچ دو جی لے لو جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو مسجد کے اندر خریداری کر رہا ہو اس کو بد دعا دو کہ لا ربح فی تجارتک، اللہ کرے تیری اس تجارت کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو۔ مسجدوں میں تجارت نہیں ہوتی، مسجد میں خرید و فروخت کے اعلان نہیں ہوتے، یہ بیٹھا ہوا وہاں کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اعتکاف بیٹھا بھی ہے کہ نہیں بیٹھا۔ یہ دونوں انتہائیں، ہمارے مزاج عجیب ہو گئے۔ صحیح راستہ کیا ہے کہ آپ فضول بات نہ کریں اور اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ ہاں اگر کوئی ضروری بات کرنا پڑے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی عالم ہے، وہ بیٹھ گیا اعتکاف، اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے تو اگر وہ بعض دیکھا نا، وہ پوچھتے ہیں جی یہ جائز ہے، کوئی جائز ہو جی، جائز ہے جی۔ بھائی اتنی پابندی کہاں سے آ گئی؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا کہ فضول کاموں سے فارغ ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو ضروری بات ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے، آپ کی زوجہ محترمہ ملنے کے لیے آئیں، تو آپ کی مسجد کا سین جو ہے اس سے آگے تک دیوار تھی چھوٹی چھوٹی، تو آپ وہاں دروازے تک انہیں چھوڑنے کے لیے گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو دروازے تک، اعتکاف بیٹھے، وہ کسی کام سے آئی نا، انہوں نے پوچھا جو بھی ضرورت تھی بات کی، تو واپس جانے لگی تو آپ چھوڑنے کے لیے گئے وہاں دروازے کے پاس۔ ٹائم بھی رات کا ہے، غالباً عشاء سے پہلے کا۔ اب ادھر سے 2 لوگ گزرے، 2 صحابہ کرام، تو آپ نے دیکھا 2 آدمی آ رہے ہیں مسجد والی گلی میں، تو آپ وہاں کھڑے ہو، اعتکاف میں ہیں، آپ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قریب آئے تو انہیں کہا کہ یہ میری بیوی ہے، غالباً حضرت صفیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہ حضرت صفیہ ہے۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ خون میں دوڑتا ہے، کہیں تمہارے دل میں شک نہ ہو جو کہ یہ عورت کون ہے جس کے ساتھ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر بات کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں ایسی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ فرمایا شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ضروری بات بولو
ہو سکتی ہے۔ اور اس میں فائدہ کیا ہے کہ خواہ مخواہ کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان وہ گناہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات واضح۔ اعتکاف جو بھائی بیٹھے ہیں وہ اپنا وقت اللہ کی عبادت کے اندر صرف کریں اور فضول گپوں سے پرہیز کریں۔ جیسے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں نا، نزلہ زکام کا مریض، آپ جی لسی سے پرہیز کریں، آپ فلاں چیز سے پرہیز کریں، تو اعتکاف والے فضول گپوں سے پرہیز کریں، یہ موبائل کے استعمال سے پرہیز کریں۔ کوئی ضروری بات ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں۔ یہ پہلی بات ہے میرے بھائی اس عشرے کے بارے میں۔ دوسری بات وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ اب دیکھیں حدیث میں کیا ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری راتوں میں، بعد میں تاک کے لفظ باقاعدہ موجود ہے، فرمایا رمضان المبارک کی تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تحروا تلاش کرو۔ لیکن یہاں بھی عجیب سلسلہ ہے، ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں لیلۃ القدر 27ویں کو ہی ہوتی، تو ہم ان سے بڑا عاجزانہ سا سوال کرتے ہیں، اگر صرف 27 کو ہوتی ہے تو آپ نشانیاں کیوں بتا رہے ہیں؟ اب بڑی جٹکی جی گل ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اگر 27 کو ہی آتی ہے تو نشانیاں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک عام مثال سے سمجھاتا ہوں، کوئی بندہ آ رہا ہے، اس نے مجھے ملنا ہے اور میں نے اسے دیکھا ہوا ہے ایک دو دفعہ مثلا، اب جس نے بھیجا ہے وہ مجھے فون کرتا ہے، اختر بھائی وہ بندہ آ رہا ہے، اس کے پاس 1 to 5 موٹر سائیکل ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے اسے دیکھا ہوا ہے یار، وہ کہتا ہے نہیں موٹر سائیکل کا نمبر ہے 1125۔ میں کہتا ہوں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے اس بھائی کو دیکھا ہوا ہے۔ کہتا ہوں نے کپڑے پائے نہیں چٹے۔ میں کہتا ہوں بھائی میں نے اسے دیکھا ہے، آپ کیوں مجھے بتایا جا رہے ہیں نشانیاں اس کی، جب میں نے دیکھا ہوا ہے؟ ہاں اگر میں نے نہیں دیکھا ہو تو پھر نشانیاں بتانے کا مقصد پورا ہوتا ہے کہ ہاں جی اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، لال رومال لیا ہوا ہے، مولوی صاحب بنے ہوئے، تقریر بھی کر لیتے ہیں، ہاں جی فلاں موٹر سائیکل ہے، یہ نمبر ہے، یہ گاڑی ہے، یہاں سے آئیں گے، اس طرح کا بندہ ہے، میری طرف پتلا سا، موٹا ہو کہ موٹا سا پہلوان ہے۔ تو لیلۃ القدر کی نشانیاں بتانے کا مقصد تب پورا ہوتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر صرف 27ویں کو نہیں ہوتی۔ فرمایا تحروا لیلۃ القدر، اس کو تلاش کرو فی العشر الاواخر من رمضان، اور بعد میں فی وتر من اللیالی، وتر یعنی تاک راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ یہ لیلۃ القدر ہر رمضان کے اندر بدل کے آتی ہے، اور اس میں ایک حکمت بھی ہے نا بدلنے، تاکہ پتہ چلے نا ہمت والے کون ہیں۔ دیکھیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کہ کم از کم 5 راتیں کون جا کے گزارتا ہے، پتہ تو چلے قربانی دینے والے کون ہیں، کیڑے مجنو چوری کھان والے تے کیڑے خون دین والے، کیڑے محنت کرن والے تے کیڑے پکی پکائی کھان والے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن 2 بھائی کو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بلا دیا ہے، اب تم اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ نشانیاں کیا بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 2 نشانیاں بالکل واضح کلیئر کٹ حدیث کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ 3۔ نمبر 1 صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ صبح اس رات کے فجر کا جو سورج ہے وہ ایسے نکلے گا کہ اس کی کوئی شعاع نہیں ہوگی۔ یہ شعائیں نکلتی ہے نا روشنی، یہ بھائی جو سائنس پڑھتے ہیں انہیں زیادہ پتہ ہوگا، وہ جو شعائیں ہوتی ہیں ایکس رے لگاتے ہیں تو ایکس رے کی شعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساری کی ساری۔ تو سورج نکلے گا فرمایا ایک تھال کی طرح، زرد رنگ کے تھال کی طرح، اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوگی،
یہ پہلی نشانی حدیث میں پکی ٹھکی نشانی ہے. اور دوسری مسلم کے اندر آپ نے فرمایا اس رات کا چاند وہ بھی ایسے ہوگا جیسے بڑے تھال کا ایک کنارہ ہوتا ہے. دو نشانیاں ہوگی. پہلی کیا ہے؟ تسی بھی میرے نال تھوڑی تھوڑی تقریر کرو نا. پہلی نشانی کیا ہے؟ سورج کی شعاع نہیں ہوگی. کس طرح نکلے گا؟ زرد رنگ کے تھال کا تو پتہ ہے نا، مولویوں کو زیادہ پتہ ہے تھال کا. تو تھال کی طرح نکلے گا، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوگی، اور چاند تھال کے ایک کنارے کی طرح نکلے گا. اور تیسری نشانی آپ نے فرمائی یہ رات دلوں کو بھلی لگے گی. اور چوتھی بھی ایک حدیث کے اندر ہے یہ رات معتدل ہوگی. مطلب کیا ہے؟ اگر سخت گرمیوں میں لیلۃ القدر آئے گی تو اللہ گرمی کا زور توڑ دے گا، اور اگر سخت سردی میں بھی ہوگی اللہ سردی کا زور توڑ دے گا. یہ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. کچھ نشانیاں ہیں جو ہم نے اپنی بنائی. سانو بھی تو آرام نہیں نا آگا، بریک کتنے لگتی قرآن حدیث کی. وہ ایک بھائی کا میں درس سن رہا تھا، کافی دیر ہو گئی، لیلۃ القدر کی نشانیاں بتا رہا ہے. کہتا جی سورج نکلے گا شعاع نہیں ہوگی. چاند والی کا اسے پتہ ہی نہیں تھا. صحیح ہے، یہ رات بڑی اچھی ہوگی. اگلی کتے نہیں بھونکن گے. میں کہ کتے نہیں بھونکن گے تو یہو جی رات ہے ہی کون دنیا جی. کتے نہیں بھونکن گے، ٹھیک ہے جی. اور کوئی جرم نہیں ہوئے گا اس رات کے اندر، اور کوئی ڈاکہ نہیں پائے گا، اور کوئی ہوا نہیں چلے گی، اور کوئی آندھی نہیں آئے گی. لے بھی محکمہ موسم یاد والے اتنے ہی آئے بیٹھے، پتہ نہیں کتوں نشانیاں لے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، نمبر 1 فرمایا سورج نکلے گا اس کی کوئی شعاع نہیں ہو. نمبر 2 چاند نکلے گا کنارے تھال کے کنارے کی طرح. یہ رات معتدل ہوگی اور یہ رات دلوں کو بھلی لگے گی، پرسکون رات ہوگی. اللہ اکبر! یہ کیوں پرسکون ہے، کیوں معتدل ہے، کیوں دلوں کو بھلی لگتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام. کیسے ہے قرآن مجید میں؟ ہاں بھائی چھوٹے چھوٹے بچے سنائیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں. والروح فیہا جبرائیل علیہ السلام. امر پھر کہیں من کلی امر. یہ بات میں کیوں بار بار کہلوا رہا ہوں؟ من کلی امر سارے سال کے فیصلے اللہ کے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کلی امر. ہر قسم کا حکم لے کر اس رات کو اترتے ہیں. اور سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا تھا یفرق کل امر حکیم. اے لوگو اس رات کو اللہ تعالیٰ 1 سال کے حکمت والے فیصلے اتارتے ہیں. اور ہم نے کیا کہا؟ کب اترتے ہیں؟ کون سی رات جو ہمارے ملک میں مشہور ہے؟ کون سی؟ شب برات میں لگے ہو. وہ باہر گئے درس دینے تو پٹاخے چل رہے ٹھا ٹھا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ شادی ہو رہی. تو تھانوں نہیں پتا شب برات ہے؟ بھائی شب برات ہے تو پٹاخے کتنے آ کے چلاؤ بھائی. پٹاخے چل رہے ٹھا ٹھا ہو رہی، شب برات ہو رہی، تو تقریر ہو رہی ہے. اس رات میں لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. اور ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، اور امام قرطبی تفسیر احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں، امام طبری تفسیر طبری کہ اس رات سے من لیلۃ القدر ہذہ الی لیلۃ القدر السنہ القادمہ، اگلے سال کی لیلۃ القدر تک جتنے حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اللہ اس رات میں نازل کرتا ہے. تو اس رات میں جاگنا چاہیے نا کہ اللہ فیصلے کرے تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. مجھے ابھی یاد ہے ان دونوں آیات سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکمت والے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. لیکن پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ شب برات میں ہوتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں.
خود لکھ رہا ہے۔ دونوں آیات یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میرا خیال ہے 2003-4 کا یہ مضمون ہوگا۔ کہتا ہے جی ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر لیلۃ البرات یعنی شب برات کا کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو جس رات قرآن نازل ہوا اسی رات یہ فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ کہتا ہے پھر اس کا مطلب 2 دفعہ نازل ہوا ہو۔ میں کہا ان ساڑھے کول تو طاقت کو نہیں، ورنہ بندہ لتر پھاڑ لگے کہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس رات قرآن اترا، قرآن کہہ رہا ہے اسی رات فیصلے ہوتے ہیں، خود لکھ رہا ہے، پھر کہتا ہے قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہوگا۔ میں نے کہا کوئی اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے تو پھر ایک سوال کا جواب دو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ سورہ دخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک رات میں قرآن نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان میں آیا اور رمضان میں بھی اس رات میں آیا۔